الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ سبح للہ پاکی بیان کرتی ہیں، تسبیح بیان کرتی ہیں، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، ما وہ تمام چیزیں، فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں، والارض اور زمین میں ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی تعریف میں، اللہ تعالیٰ کی مدح میں لگی ہوئی ہیں، پاکی بیان کرنے میں ساری چیزیں مشغول ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہ وہ ذات ہے العزیز جو غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے، لہو اسی اللہ کے لیے، ملک السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، یحیی و یمیت وہی اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، و یمیت اور موت دیتا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر کمال قدرت حاصل ہے۔ هو الاول والآخر وہ اللہ تعالیٰ اول ہے، سب سے اول ہے، والآخر سب سے آخر ہے، والظاہر آشکارا ہے، والباطن مخفی ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والے ہیں۔ میرے محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر چند آیات نازل فرمائی ہے، ایک آیت نازل فرمایا جو 1000 آیتوں سے افضل ہے، وہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کبھی شیطان دل کے اندر وسوسے ڈال رہا ہے، دل کے اندر بری باتیں ڈال رہا ہے، دل کے اوپر غلبہ کر رہا ہے، تو اسی وقت اس آیت کا ورد شروع کر دیا کریں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ انشاءاللہ شیطان اسی وقت فوراً بھاگ جائے گا۔ تو فرمایا کہ سبح للہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہیں، ما فی السماوات جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی تعریف میں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے اندر مشغول ہیں، حال کے اعتبار سے، مقال کے اعتبار سے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ روئے زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ ذی روح ہیں چاہے غیر ذی روح ہیں، ہر ایک اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کے اندر، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کے اندر مشغول ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ اب یہ ہمارے پاس ممبر پڑا ہوا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، یہ جو در و دیوار ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، یہ جو پنکھے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے میں مشغول ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ اللہ تعالیٰ غالب ہیں، الحکیم حکمت والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہیں، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی غالب نہیں ہے، کوئی قدرت والا نہیں ہے، الحکیم اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، چاہے ہمیں اس فیصلے میں ظاہری طور پر کچھ نقصان نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں اس کے اوپر کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے۔ لہو ملک السماوات والارض اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جتنی بھی چیزیں تمہیں زمین سے لے کر آسمان تک نظر آ رہی ہیں یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی ہیں۔ آج دنیا کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہماری جائیداد ہے، یہ ہماری ملک ہے، یہ ہماری کوٹھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عارضی طور پر اس کا مالک بنایا ہے، ہم عارضی مالک ہیں، حقیقی ملکیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امین بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں تاکہ ہم عارضی طور پر ان سے نفع اٹھائیں،
اور ان چیزوں کو مال و دولت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کے راستہ کے اندر خرچ کر کے جائیں، اس کے اندر ہمارا فائدہ ہے۔ فرمایا لہو ملک السماوات والارض، اسی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے وہ تمام چیزیں جو زمینوں میں ہیں اور آسمان میں ہیں۔ یحیی و یمیت، وہی اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اب یہ جو موت و حیات کا سلسلہ چلایا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بھی میرے دوستو ہمارے امتحان کے لیے ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا، حیات کو پیدا کیا۔ مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم، اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ لیبلوکم ایکم، تم میں سے کون احسن عملا، اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ یہ جو ہمیں زندگی دی گئی یہ ہماری بیکار زندگی نہیں ہے، ہمارے پاس جو وقت ہے اس کو ہم بیکار نہ سمجھیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہی گمان کرتے ہو کہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ایک مقصد دے کر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ زاریات کے اندر فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ہماری تخلیق کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی موت دیتے ہیں۔ اب پہلے ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، ہم عدم تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود عطا فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے زندگی دے دی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ موت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور پھر اسی مٹی کے اندر ہم تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم، اور پھر اسی سے دوبارہ ہم تمہیں نکالیں گے۔ تو مٹی سے انسان کو بنایا جا رہا ہے، پھر مٹی کے اندر انسان جا رہا ہے، پھر دوبارہ مٹی سے اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے، اور میدان محشر قائم ہوگا، ذرہ ذرہ کا حساب دینا پڑے گا۔ نیک اعمال کی، اعمال صالحہ کا اللہ تعالیٰ بہترین جزا عطا فرمائیں گے، اور جو لوگ برے اعمال کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، نہ حق کسی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ان کو ان کے ظلم کا بدلہ دینا پڑے گا۔ فرمایا یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، و یمیت، موت دیتا ہے۔ اے دنیا جہان کے انسان ہو، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات بھی ہے جو زندگی دے رہی ہے یا موت دے رہی ہے؟ دیکھو تم جو ہے نا پوری کائنات کے اندر گھومو، کوئی اس طرح کی کوئی ذات تمہیں نظر آ رہی ہے؟ جب اس طرح کی کوئی ذات تمہیں نظر نہیں آ رہی، خالق وہی ہے، پوری جہان کو پیدا کرنے والا وہی ہے، رازق وہی ہے، تو پھر اے دنیا جہان کے انسان تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ عبادت بھی صرف اسی ذات کی کرو جس نے تمہیں زندگی عطا کی ہے، عبادت اسی ذات کی کرو جس نے تمہیں عدم سے وجود کے اندر لے کر آئے ہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ معاف فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ جتنے بے اولاد ہیں یا اللہ سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو نیک بنا، یا اللہ اچھے اخلاق عطا فرما۔ یا اللہ برے اور برے رذائل سے، برے کردار سے یا اللہ
تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں صبح و شام قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کل قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش عطا فرمانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام عطا فرمانا، حوض کوثر کا جام عطا فرمانا۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ۔